بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کی مقدار کے برابر بھی درود شریف پڑھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ فرمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، یعنی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت امام عمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی داخل سخاوت ہے۔ پلیز جسٹ اے منٹ، please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahid ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، وہ نعمت جو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اقوال زرین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔